اگر ہمت ہو تو یہ کلمہ پڑھ کے ذرا سنا دے، اس کے ہی ماننے والے اس کے سر پر اتنے جوتے ماریں گے کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی امتی یہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اگر جان بوجھ کر پڑھ رہا ہے، معنی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اعتقاد کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو خدا کی قسم فوراً وہ ایمان سے بھی نکل جائے گا، اس کی بیوی نکاح سے بھی نکل جائے گی، وہ اگر کسی کا مرید ہے تو بیعت سے بھی نکل جائے گا۔ وہ تصویر کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بولے میں رسول ہوں، فوراً ایمان سے خارج، کافر، بے دین، مرتد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب تمہارا کلمہ رسول اللہ کا کلمہ برابر نہیں تو تمہاری ذات رسول اللہ کی ذات کے برابر کیسے ہو جائے؟ حضرات یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات ایک آئی تو میں نے کہہ دی، ورنہ میں اسی پر اگر تقریر کروں گا تو آپ کو بہت مزہ آ جائے گا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے دغا کیا ہے، بے وفائی کی ہے۔ یہ دیوبندی جماعت کے لوگ باغی ہیں، دغاباز ہیں، مکار ہیں، بے وفا ہیں۔ امام احمد رضا نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات کہی ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم پر رسول اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اللہ کا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ قرآن تو اللہ کا ہے، کیا قرآن اللہ تبارک و تعالی زمین پہ نازل ہو کے تم کو دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن بھی دیا تو اپنے رسول کے ذریعہ دیا ہے۔ زور سے بولتے رہیے۔ نماز بھی پروردگار عالم نے دی، ایسا نہیں ہے کہ اس نے زمین پہ اتر کے نماز دی ہو، بلکہ پروردگار نے اپنے رسول کو معراج کی رات بلوا کر ان کی امت کے لیے نماز دی۔ یہ نماز بھی رسول اللہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔ ایک بار بتا دوں، رسول اللہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کی ایک دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ ایک بار بتائیے، دنیا کا کوئی بھی انسان اگر مر جائے گا تو اس کی بیوی کو عدت گزارنی پڑے گی کہ نہیں؟ مسلمان اگر مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو عدت گزارنی پڑے گی۔ وہ عدت کتنے دن کی ہے؟ 4 مہینے 10 روز۔ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی بلا ضرورت شرعیہ، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، سوگ منائے گی، غم منائے گی۔ اور پھر جب عدت گزر جائے گی، اس عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ جس مرد کے ساتھ چاہے، جس سے حلال ہے نکاح، اس سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ بولیے یہ مسئلہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہر عورت جس کا شوہر مر جائے تو وہ عدت کے بعد کسی بھی سنی صحیح العقیدہ مرد سے نکاح کر سکتی ہے، جس سے نکاح حرام نہ ہو۔ لیکن ہمارے رسول کو اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہیں تو اس کو پوچھو، سب کی بیویوں نے عدت گزاری، کیا میرے رسول کی مقدس بیویوں نے بھی عدت گزاری ہے؟ سب مردوں کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو نکاح کرنے کا حق ہے، مگر میرے رسول کی بیویوں کو کسی دوسرے سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں۔ بلکہ یوں کہو، نکاح وہ عورت کرے گی جس کا شوہر یا تو طلاق دے دے یا مر جائے، اور طلاق دینے سے نکاح ٹوٹے گا، مرنے سے بھی نکاح ٹوٹے گا، اور جب نکاح ٹوٹے گا تو وہ دوسرے سے نکاح کی اجازت اس کو دی جائے گی۔ مگر میرے رسول کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، ان کی
رسول کی ان کے نکاح میں ہیں، اور جب نکاح نہیں ٹوٹا تو کسی اور سے نکاح حلال کیسے؟ کوئی کہے گا کہ رسول ہماری طرح ہے؟ حضرات، عرض کرنا ہے کہ دغا، بے وفائی، غداری ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، میرے رسول کے ساتھ ان کے زمانے میں بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں کیا میرے رسول نے، مگر امام احمد رضا فرماتے ہیں